अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों। किस्सा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का बयान करूंगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा और हज़रत इमरान की बेटी थी। कुरान हकीम में तकरीबन 11 सूरतों में इनका जिक्र है। सूरह तहरीम आयत 12 में अल्लाह सुब्हान तआला ने अहले ईमान के लिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश फरमाई है, जिन्होंने अपनी अस्मत की हिफाजत फरमाई और अपने रब के कलामात और इसकी किताबों की तस्दीक की, और उन्होंने अपने रब की कामल इबादत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि मर्दों में तो कामल बहुत से गुजरे हैं, लेकिन औरतों में मरियम अलैहिस्सलाम बिन्त इमरान और फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम के सिवा कोई और कामल पैदा नहीं हुई। और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की फजीलत तमाम औरतों पर ऐसी ही है जैसे सरीद को तमाम खानों पर फजीलत है। मरियम अलैहिस्सलाम बिन्त इमरान अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन खातून थी। 4 ख़वातीन तमाम जहानों की औरतों से अफजल है, जो मरियम अलैहिस्सलाम बिन्त इमरान, फ़िरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम, खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इमरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से थे। वो बनी इसराइल में एक बुलंद मकाम रखते थे। अपने इल्म और तक़वा की वजह से बैतुल मुक़द्दस के आइमा में से थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हन्ना नहायत मुत्तका और परहेज़गार खतून थी। हज़रत इमरान और हज़रत हन्ना एक तवील अरसे से बे औलाद थे। हज़रत हन्ना ने अल्लाह सुब्हान तआला से नज़र मानी कि अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने उन्हें औलाद अता फरमाई तो वो अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ फरमा देंगी। अल्लाह सुब्हान तआला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई। कुछ अरसा बाद हज़रत हन्ना के घर एक बेटी की वलादत हुई, जिनका नाम उन्होंने मरियम इबादत करने वाली रखा। हज़रत हन्ना को उम्मीद थी कि इनके यहाँ बेटा पैदा होगा और वो इसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। बेटी होने पर उन्होंने अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ मांगी कि मैं इसे और इसकी औलाद को ए अल्लाह आपकी पनाह में देती हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह सुब्हान तआला ने इनकी ये दुआ भी कबूल फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो शैतान इसे ज़रूर छूता है, जिससे वो चीखता है, सवाए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। हज़रत हन्ना की दुआ की वजह से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शैतान के छूने से महफूज रहे। हज़रत हन्ना ने अपनी नज़र को पूरा करते हुए अपनी बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ फरमा दिया। ये पहला मौका था कि किसी लड़की को बैतुल मुक़द्दस के लिए वक्फ किया गया हो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इमरान का इंतकाल हो चुका था, जो कि बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे। हज़रत अन्ना ने अपनी बेटी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर फरमा दिया। तो बैतुल मुक़द्दस के तमाम आइमा की ये ख्वाहिश हुई कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की शहादत सिर्फ उसे ही हासिल हो। चुनाचे इन आइमा के दरमियान कुरान अंदाज़ी की गई और कुरान हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम निकला, जो कि अल्लाह सुब्हान तआला के नबी और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू भी थे। इस तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में बैतुल मुक़द्दस के बेहतरीन माहौल में ज़ाहिरी और बातनी एतबार से तेज़ी से परवरिश पाने लगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नहायत परहेज़गार और इबादत गुजार थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी इनके पास इनके हुजरा में जाते तो खाने पीने का कुछ सामान और बेमौसम फल पाते, तो वो इनसे पूछते, ए मरियम अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास ये कहाँ से आए हैं? तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देती, ये अल्लाह सुब्हान तआला के पास से हैं और अल्लाह सुब्हान तआला जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि जो अल्लाह सुब्हान तआला हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम फल अता फरमा सकता है,
وہ مجھے بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر بیت المقدس کی ایک مشرقی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھ گئیں اور پردہ ڈال لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام انتہائی پرہیزگار، عبادت گزار اور نیک خاتون تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا امتحان فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تنہائی میں جب اچانک ایک مرد کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم اس رحمان سے ڈرنے والے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا خوف دور کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آپ مجھ سے نہ ڈرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ علیہ السلام کو پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے بیٹی کی خوشخبری سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ان کے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ نہ تو انہوں نے شادی کی ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی برائی کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد سے پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا فرمایا۔ باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت سے پیدا فرمایا۔ یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ویسا تخلیق فرماتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے ہاں بیٹے کا پیدا ہونا ایک طے شدہ بات ہے۔ یہ بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی اور لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت مریم علیہ السلام بالکل مطمئن ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں گزاری تھی۔ شدید اندیشہ تھا کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان کو برا بھلا کہیں گے، چنانچہ وہ بیت المقدس سے 8 میل دور ایک جنگل اور پہاڑی علاقے بیت الحلم میں تشریف لے گئی تاکہ بچے کی ولادت تک لوگوں سے کنارہ کش رہ سکے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا اور حضرت مریم علیہ السلام نے شدید تکلیف محسوس کی تو وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے تشریف لے گئیں۔ انہوں نے حسرت بھرے انداز میں فرمایا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، کیونکہ انہیں گمان تھا کہ لوگ ان کی پاک دامنی اور طہارت پر تہمت لگائیں گے اور بدگوئی کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس مشکل وقت میں تنہا تھی۔ جنگل بیابان میں نہ ان کی خدمت کے لیے کوئی دائی تھی، نہ کھانے کی کوئی چیز اور نہ ہی پینے کے لیے شیریں پانی تھا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پکارا کہ آپ علیہ السلام غمگین نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام کے رب نے آپ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیں تو آپ علیہ السلام پر تازی پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ آپ علیہ السلام کھجوریں کھائیں، پانی پئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ اور عظیم بیٹا عطا فرمایا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بلند مرتبہ رسول تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بہت سی عظمتیں عطا فرمائی تھیں۔ فرشتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضرت مریم علیہ السلام کی تنہائی دور ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی پریشانی اور گھبراہٹ کا سبب یہ بات تھی کہ وہ بچے کو گود میں لے کر لوگوں کے سامنے اپنی پاک دامنی اور ان کے اعتراضات کا کیسے جواب دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ پریشانی بھی دور فرما دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا
فرمایا جب لوگ آپ علیہ السلام سے سوال کریں تو آپ علیہ السلام انہیں اشارے سے بتا دے کہ میں نے رحمان کے لیے چپ کے رہنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہٰذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ روزہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر جب اپنے خاندان والوں کے پاس آئیں تو لوگ بچے کو دیکھتے ہی ان پر برس پڑے کہ تمہاری تو ابھی شادی نہیں ہوئی تو یہ بچہ کیسے ہو گیا، یہ تم نے کیسا برا کام کیا، یہ تم نے کیوں کیا؟ اے ہارون علیہ السلام کی بہن یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والی نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ ہی تمہاری ماں کوئی بری عورت تھی، پھر اتنے نیک خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود تم نے اتنا برا کام کیوں کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی ان اعتراضات کا جواب یہ بچہ خود دے گا۔ اس پر لوگوں کو اور غصہ آ گیا، انہوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں، یہ تو گہوارے میں پڑا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور معجزانہ طور پر بولے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے حکم فرمایا نماز اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش محروم نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور پرہیزگاری کا اعلان معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے مشکل امتحان میں ثابت قدم رہ کر دنیا اور آخرت میں نہایت بلند اور عظیم مقام حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔